الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر پر۔ یقیناً یہ شعر آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاندی وری ڈرونا بھنیا تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اگر سمجھ لیں تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ بندہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بلکہ ساری زندگی گھر والوں کے لیے جو ہے وہ صرف کرتا ہے۔ اس دن رات کی کوشش محنت ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، گھر والوں کو میں اچھا کھانے کو دوں، اچھا پہننے کو دوں، اچھا رہن سہن ہو، اور اسی میں انسان اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی صحت بھی کھو دیتا ہے مال کو پانے کے لیے، اور بہت زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی صحت سے لاپرواہی برتا ہے اور صحت بھی کھو دیتا ہے۔ پھر اسی صحت کو پانے کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ ہو جاتا ہے، مگر صحت لوٹ کے ہاتھ نہیں آتی۔ تو جہاں تک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا تعلق ہے، تو اس کی مجھے پرسنلی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں میرے پاس موجود ہیں، اور حقیقی واقعات میرے پاس موجود ہیں، مگر کسی کا ہم نام نہیں لیں گے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اللہ کے ولی جو کہتے ہیں یقیناً اس کے اندر بہت سبق ہوتا ہے ہمارے لیے، اور میں نے خود اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جی ہاں، کہ جو واقعہ ہی ماں یا باپ فوت ہو جائے تو ڈرتے ہوئے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ جی، اب یہی باپ ہے جس نے ساری زندگی اسی اولاد کے لیے جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہوئے بسر کر دی۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول گیا، اپنی صحت کو بھول گیا، اپنے آرام کو بھول گیا، اپنا سب کچھ بھول گیا اپنی اولاد کے لیے کہ میں بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤں، اور اچھا ان کا رہنا سہنا ہو، اچھا ان کے گھر ہو، اور جناب اچھے کپڑے پہننے کو ملے، ایک اچھے جو ظاہری طور پہ جو معیار کی زندگی ہے وہ یہ بسر کریں۔ تو انسان ایسا کرتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی اولاد جو ہے وہ اس سے ڈرتی ہے۔ جی ہاں، ایسی مثالیں ہیں جو کہ بارہا مسلمان کوئی فوت ہو جائے تو اس کے غسل کے لیے بھی جانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ہوتی رہی بھی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ کئی جگہ میں نے خود دیکھا ہے اس بات کو کہ باپ مر گیا ہے تو اولاد ڈرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتے، کہتے ہیں غسل دینے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ساتھ لگایا جائے کہ بچے ہیں، اولاد ہے، یہ ساتھ لگے، بیٹے ہیں، مگر وہ ڈرتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتے کہ مر گیا، یہ مرا ہوا ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور اسی بات پر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ بندہ تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے تو نے یہ پاپ کمائے ہیں، کیا پاپ کمائے ہیں؟ اللہ کو بھول گیا، اللہ کے رسول کو بھول گیا، مال کمانے میں ایسا مگن رہا، جناب تجھے نماز بھی یاد نہ رہی، تجھے اپنے عزیز و رشتہ داروں کو ملنا بھی یاد نہ رہا، یہاں تک کہ تجھے اپنے آپ کی بھی ہوش نہ رہی، مگر جن کے لیے تو نے یہ مال اکٹھا کیا، کیسے کیا؟ دو نمبری کر کے کیا، غلط طریقے سے کیا، دھوکہ کر کے کیا، کسی کا حق غصب کر لیا، کہیں سود کا لین دین کر لیا، کہیں جناب رشوت کا لین دین کر لیا، جس طرح بھی تو مال اکٹھا کرتا رہا، بڑا مال اکٹھا کیا، مگر دیکھ لے کہ آج جن کے لیے تو نے اکٹھا کیا آج تو وہ ڈرتے ہوئے تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ڈرتے ہیں، ہاں تو ان کے لیے ڈرونا بن گیا ہے۔ تو خدا را ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم حلال طریقے سے مال کمائیں، اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، دین پر ہم خود بھی عمل کریں اور اولاد کی بھی دینی تربیت کریں، تو پھر ایسی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ اولاد جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ماں باپ کو جو ہے وہ محبت کے ساتھ رکھتی ہے، اور جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو احسن طریقے سے جو ہے ان کی
تجہیز و تکفین، ان کے غسل کا بھی وہ خود کرتے ہیں، اور پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کر کے ان کو اصالہ ثواب بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ایسی کیفیت نہ ہوئی اور ہم جو ہے وہ صرف مال کمانے میں رہے اور مال کمانے کے طریقے پر غور نہیں کیا کہ میں مال جائز کما رہا ہوں یا ناجائز کما رہا ہوں، تو پھر ایسی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ جناب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر باپ مر گیا، ماں فوت ہو گئی، اور اگر کہیں کوئی بچہ بچی باہر کے ملک میں ہے تو دور سے کسی نے آنا ہے، کوئی اگر ایک رات رکھنا پڑتا ہے تو اب جناب اسی ماں کو یا اسی باپ کو گھر میں رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایک رات رکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، اب اس کو جو ہے نا وہ ڈیڈ ہاؤس میں رکھ دیا جائے، مردہ خانے میں، سرد خانے میں، تو وہاں پہ اس کی جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، اور پھر جب جناب تجہیز و تکفین کرنی ہوتی ہے وہاں سے ڈیڈ باڈی لاتے ہیں، تجہیز و تکفین کی، غسل والے کو بلا لیا، جناب ٹھیک ہے، اس نے آ کے غسل دے دیا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ مگر جو اولاد دیندار ہوتی ہے، نمازی ہوتی ہے اولاد، وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو ہم اس پہ غور کر لیں کہ جس کے لیے ہم پاک کما رہے ہیں، کہ مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ کاروبار کر رہا ہوں، یا اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے غلط اور ناجائز کاروبار کر رہا ہوں۔ یہ اب سب کو پتا ہوتا ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ اس کو ضرور بتاتا ہے کہ تو یہ کام غلط کر رہا ہے اور یہ صحیح کر رہا ہے۔ جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، حرام مال کھاتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے سیاہ۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا، اور بلکہ گناہوں پر مصر رہتا ہے، تو کرتے کرتے آہستہ 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 اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب تک ضمیر زندہ ہے تو ہم کوشش کریں کہ اپنا ضمیر زندہ رکھیں، اور اگر خدا نخواستہ ضمیر مر چکا ہے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، روئیں، گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اس کیفیت سے نکال دے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ بے انتہا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندے کو جو ہے وہ عذاب میں ڈالے۔ بندہ خود اپنے اعمال ایسے کر رہا ہے کہ وہ اپنے لیے عذاب کو جو ہے وہ اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ جنت میں جائیں، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرے امتی جو ہے یہ جنت میں جائیں۔ تو ہم اعمال ایسے کریں، ہم جو ہے وہ محض اپنی اولاد کو دنیا کی آسائشیں دینے میں اپنے رب اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھول جائیں، ورنہ پھر کیا ہوگا بھائی، وہ تو مرے ہوئے کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ جان دی وری ڈرونا بنیا کہ ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جتنا نہیں تو پاپ کمائے اج کتنے نے تیرے کر دے۔ یہی مرنے کے وقت بھی یہ کیفیت ہوگی، قبر میں جا کے بھی کیفیت ہوگی، تو پھر قیامت کے دن میں یہی کیفیت ہوگی کہ اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بندہ جو ہے وہ گناہ تو کرتا رہا، گناہ کیا ہے، حرام کماتا رہا، تو وہ پاپ کماتا رہا ان کے لیے، مگر وہ نہ اس دنیا میں اس کے کام آئے نہ آخرت میں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔